بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان تلاوت کا موسم قرآن کریم کو رمضان المبارک سے خاص مناسبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل امین کے ساتھ قرآن کریم کا دور فرمایا کرتے تھے۔ بعد میں تراویح باجماعت کا سلسلہ جب شروع ہوا تو یہ تعلق اور گہرا اور پائیدار ہو گیا۔ یہ مہینہ انتہائی برکتوں والا اور مسلمانوں کے لیے اللہ کی جانب سے بہت ہی بڑا انعام و تحفہ ہے۔ اسی وجہ سے تلاوت کی کثرت اس مہینہ میں منقول اور مشائخ کا معمول ہے، اور الحمدللہ صرف رمضان کے مہینہ میں پوری دنیا میں جتنا قرآن کریم پڑھا جاتا ہے شاید سال بھر میں اتنا نہ پڑھا جاتا ہو۔ اللہ والوں اور شائقین عبادت کے لیے یہ مقدس مہینہ موسم بہار بن کر آتا ہے۔ رمضان کا چاند نظر آتے ہی ان کے ذوق و شوق میں بے مثال اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب جی چاہتا ہے کہ رمضان کی مبارک ساعتیں ذکر و اذکار، تلاوت و عبادت میں گزاریں اور ان بابرکات مصروفیتوں میں دنیا کی مصروف حائل نہ ہو، اور جب یکسوئی کے ساتھ آدمی کسی عبادت میں لگتا ہے تو حیرت انگیز طور پر عبادت کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور وقت بھی صاف طور پر برکت کا مشاہدہ ہونے لگتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبادہ ابن صامت وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے قریب ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکتوں والا ہے، اور حق تعالی شانہ اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہے اور اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتا ہے، خطاؤں کو معاف فرماتا ہے، دعاؤں کو قبول کرتا ہے، تمہارے تنافس کو دیکھتا ہے اور ملائکہ پر فخر کرتا ہے، پس اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینہ میں اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ مذکورہ بالا روایت سے اور اسی طرح بہت سی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں عبادات اور تلاوت قرآن کریم کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اہتمام فرماتے تھے۔ ایک روایت میں سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نقل فرماتی ہیں کہ جب رمضان آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا اور نماز میں اضافہ ہو جاتا تھا اور دعا میں بہت عاجزی فرماتے تھے اور خوف غالب ہو جاتا تھا۔ دوسری روایت میں ہے کہ رمضان کے ختم تک بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے۔ نیز ایک روایت میں ہے کہ حق تعالی شانہ رمضان میں عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو حکم فرما دیتا ہے کہ اپنی عبادت کو چھوڑ دو اور روزہ داروں کی دعاؤں پر آمین کہا کرو۔ نیز حضرت عمر فاروق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اللہ کو یاد کرنے والا بخشایا ہے اور اللہ سے مانگنے والا نامراد نہیں ہوتا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ایک روایت الترغیب و ترہیب میں نقل کی گئی ہے کہ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی پکارتا ہے کہ اے خیر کی تلاش کرنے والے متوجہ ہو اور آگے بڑھ، اور اے برائی کے طلبگار بس کر اور آنکھیں کھول۔ اس کے بعد وہ فرشتہ کہتا ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا اس کی مغفرت ہو جائے، کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، کوئی مانگنے والا ہے کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ مذکورہ روایت سے اندازہ ہوا ہوگا کہ رمضان جیسا مبارک مہینہ کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود ساری بشارتوں اور وعدوں کے جن کا آپ کو یقین تھا اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ پاؤں مبارک ورم کر جاتے تھے۔ آخر کیا بات تھی کہ حضرت عمر نے عشاء کی نماز کے بعد گھر میں تشریف لے جاتے اور صبح تک نماز میں مشغول رہتے۔ حضرت عثمان دن بھر روزہ رکھتے اور رات بھر نماز میں گزار دیتے، صرف رات کے حصہ میں تھوڑا سا سوتے تھے۔ رات کی ایک ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق منقول ہے کہ رمضان المبارک میں ایک دن رات وہ 2 قرآن کریم ختم فرماتے تھے۔ المسترف یہی معمول حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی نقل کیا گیا ہے۔ الفتاوۃ الحدیثیہ سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ خاص کر رمضان المبارک کی راتوں میں شب بیداری کا اہتمام فرماتے تھے۔ مغرب کے بعد 2 حافظ اوابین میں سناتے تھے۔ کیا مرتبہ نرالا ہے غازی کمال کا، غازی کمال